دوستو، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے اپنی ایک نظم پیش کروں جس کا عنوان ہے سوچ۔ یہ 2013 میں نے لکھی تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ اس وقت ہمارے ملک، ہمارا دیس، مدر لینڈ میں جو پولیٹیکل سچویشن تھی اور وہاں کی جو لیڈرشپ تھی، ان کے بارے میں یہ سوچ، یہ لیڈر کے بارے میں ہے کہ وہ لیڈر جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے اور عوام جو ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سوچ ذرا، کیا تجھ کو فکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں نیشنل گولز کی طرف، کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے، اور ہم ان کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس ٹرسٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں کہ لو بھائی ہمارے ڈیسیژن کرو، ہمارے ملک کا، ہمارے بچوں کا، ہماری فیوچر کا۔ سوچ ذرا، کیا تجھ کو فکر ہے؟ جانا ہے کہاں اور منزل کدھر ہے؟ اس کی گہرائی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے اوپر جو ڈیسیژن مسلط کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے، تو کیا ان کی ڈائریکشن جو ہے منزل کی طرف ہے یا کیا ہے؟ سوچ ذرا، کیا تجھ کو فکر ہے؟ جانا ہے کہاں اور منزل کدھر ہے؟ احساس فکر نے ہے قوم کو لوٹا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات تھے؟ میں یہ 2013 7 ایئرز پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری قوم کو کتنا فکر ہے، کہ اس فکر نے ہمارا جیون کتنا بے سکون کر دیا ہے۔ احساس فکر نے ہے قوم کو لوٹا، کیا تجھ کو ہماری حالت کی خبر ہے؟ یعنی قوم جو ہے وہ کرائی کر رہی ہے کہ اے میرے لیڈر، تجھے میں نے چنا، اور کیا تجھے ہماری حالت کا پتہ ہے؟ اور پھر جب ہم ان نمائندوں کو چنتے ہیں، یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، چنا ہے تجھ کو اس امید کے ساتھ، کتنی ہوپ ہم وابستہ کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ۔ یہ تو خیر اپلائی کرتا ہے یونیورسلی، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی میں نے اپنے مدر لینڈ کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اور عوام کی سوچ کے بارے میں لکھی تھی۔ تو میں اس سٹوری کو آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھے۔ چنا ہے تجھ کو اس امید کے ساتھ، پہنچا دے منزل پہ خودی کے ساتھ۔ جب تک وہ اقبال کی خودی نہیں آئے گی تو آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ یہ راستے جو ہیں بڑے کٹھن ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، اس میں گھومتے پھرتے ٹربل کے ساتھ آپ کبھی اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اپنی خودی کے ساتھ نہیں چلتے۔ چنا ہے تجھ کو اس امید کے ساتھ، پہنچا دے منزل پہ خودی کے ساتھ۔
مٹا دے قوم کے بے حرمتی کے داغ. جب آپ کی لیڈرشپ کوئی بھی ایسی حرکتیں کرتی ہے جس کی وجہ سے نیشنل انٹیگریٹی، اس کی نام اور اس کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، تو اس میں ملک کا قصور نہیں ہے. یہ وہ جو آپ نمائندے چوز کرتے ہیں یہ ان کا ہے. تو ان کے لیے یہ ہے، ایک التجا ہے. مٹا دے قوم کے بے حرمتی کے داغ، لوٹا دے خوشیاں زندگی کے ساتھ. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ زندگی میں ہم ٹریول کرتے ہیں، بچے سے جوان ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک لائف کا ایک سائیکل ہے، قدرت کا ایک نظام ہے. تو کچھ لوگوں کی خواب تھے جب ملک بنا اور سڈن چیزیں ہونی تھیں، ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں. تو یہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم بہت دور چلے جاتے ہیں. تو کوشش یہ ہے اس پوئم میں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے یار ہماری زندگی میں کر لو، تاکہ ہم بھی کچھ دیکھ سکیں اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. ایک تو یہ کہ قوم کو ایک ڈگنیٹی چاہیے، ایک رسپیکٹ چاہیے. اس کے لیے آپ کی ہانسٹی، ڈسپلن، فیتھ اینڈ یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک کہ آپ میں وہ خودی یا ہانسٹی وہ نہیں آئے گی کہ آپ قوم کو آگے لے کر چلیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اس سلسلے میں نے لکھا، مٹا دے قوم کے بے حرمتی کے داغ، لوٹا دے خوشیاں زندگی کے ساتھ. دیٹ مینس کہ ہم زندہ ہیں تو یہ خوشیاں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. پہنچا دے زندگی میں، پہنچا دے منزل پہ بندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یعنی کہ آپ کو لیڈرشپ چاہیے جس میں سادگی ہو، ہمبلنس ہو. اب جب کہ میں اس پوئٹری کو بتا رہا ہوں اور اس وقت جو آپ کا پرائم منسٹر ہے وہ ہمبل ہے، ہانسٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، وہ ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو پوئم جو سنا رہا ہوں یہ 2013 کی ہے، آج سے 7 سال پہلے کی ہے. پہنچا دے منزل پہ بندگی کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ، بھلانا وعدے یہ ہم کو فکر ہے. جب آپ لیڈرشپ بناتے ہیں آپ کو یہی ہوتا ہے کہ جو وعدے ہیں وہ کوئی بھلا نہ دے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں کیسے کیسے پرامز ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن اگر اس میں ہانسٹی ہو، جو آپ لوگوں سے پرامس کرتے ہیں جب ووٹ لیتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بھلانا وعدے یہ ہم کو فکر ہے، امید سے ہیں بس اتنی فکر ہے. امید سے ہیں بس ایک اتنی فکر ہے، جانا ہے کہاں اور منزل کدھر ہے. اس پوئٹری کی سوچ کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر اس قوم کا، اس نیشن کا فیوچر، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کا تعلق ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو وعدے پبلک سے کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو فلفل کریں، کیونکہ دیر آر ڈریمز بیہائنڈ اٹ. اور جو بھی پرامس کریں اس کو پورا کریں، اور پھر اپنے مینیفیسٹو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈکلیئر کریں اور اس کو فالو اپ کریں ود انٹیگریٹی، ہانسٹی اینڈ پروفیشنلزم. اور کولیکٹیولی اس سوچ کو ذہن میں پیدا کریں جو عوام کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگی کرتی ہو. یعنی عوام بھی وہی سوچیں جو ہمارا لیڈر سوچ رہا ہے، اور دونوں کا میٹ ہو، تاکہ ہماری سوچ سے اس ملک کی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ہو. میں انشاءاللہ ویری سون آپ سے اور بھی جو میں نے پوئٹری کچھ لکھی تھی، یہ از آل اباؤٹ وطن عزیز کے بارے میں ہے،
وہ لیڈرشپ کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ I will share with you. تو اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ٹرانسلیشن تھوڑی سی. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی, کیا اس سوچ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے. تو میں آپ کو پوئم یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ایک سیکوینس میں آ جائے. سوچ ذرا کیا تجھ کو فکر ہے, جانا ہے کہاں اور منزل کدھر ہے. احساس فکر نے ہے قوم کو لوٹا, کیا تجھ کو ہماری حالت کی خبر ہے. چنا ہے تجھ کو امید کے ساتھ, پہنچا دے منزل پہ خودی کے ساتھ. مٹا دے قوم کے بے حرمتی کے داغ, لوٹا دے خوشیاں زندگی کے ساتھ. پہنچا دے منزل پہ بندگی کے ساتھ, بھلا نہ وعدے یہ ہم کو فکر ہے. امید سے ہے بس اتنی فکر ہے, جانا ہے کہاں اور منزل کدھر. Thank you very much for listening. My name is Tahir I. Qureshi. I'm from Toronto, Canada. Thank you. اور میں آپ کے کامنٹس کا اور فیڈ بیک کا کو ویلکم کروں گا. بہت شکریہ.